بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جماعت نحم کی اردو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آغاز سے پہلے مختصر سی دعا۔ اللہ ہم سب کو اس وبائی مرض کورونا سے نجات دے تاکہ ہم اپنی ریگولر کلاسز کا آغاز کر سکیں، آمین۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو نصاب کا پہلا سبق پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے کہ ہر سبق کے مصنف کے بارے میں ہمیں خوب معلوم ہو، اس لیے کہ امتحان میں جو معروضی سوالات کا حصہ ہوتا ہے ان میں زیادہ تر سوالات مصنفین کے حالات زندگی سے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نصاب میں شامل تمام مصنفین کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، تاریخ وفات، جائے وفات، تعلیمی اہلیت، ادبی حیثیت اور ان کے تصانیف یعنی کتابوں کے نام بھی یاد ہوں۔ اس طرح اگر امتحان میں مصنف کے حالات زندگی یا طرز تحریر پر سوالات آ جائیں تو ہم لکھ سکیں، اور اگر معروضی سوالات آ جائیں تو بھی ہم حل کرنے کے قابل ہوں۔ نمبر 2، اردو میں وہ طلباء زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں جن کی لکھائی صاف و خوشخط ہو، جن کی املا صحیح ہو اور قواعد بھی درست ہو۔ اس کے علاوہ لکھائی جامع ہو، اگرچہ اعجاز و اختصار سے کام لیا ہو، مگر خیالات اچھے ہوں، الفاظ اچھے اور خوبصورت ہوں، تشبیہات و استعارات اور ضرب الامثال کا استعمال کیا ہو تو وہ لکھائی کافی مؤثر ہوتی ہے۔ نمبر 3، سبق پر عبور حاصل کرنے کے بعد طلباء کو چاہیے کہ سبق کے لیے ادھر ادھر سے متعلقہ مواد جمع کریں تاکہ امتحان میں سوالات کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکے۔ مثلا قرآنی آیات، احادیث، اقوال زرین اور اشعار، ان کے استعمال سے یقیناً اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، اگر طلباء کو سبق کی سمجھ آ جائے تو مشکل سوالات کی بجائے کہیں سے بھی کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اسے بخوبی حل کر سکیں گے۔ نمبر 5، اس کے علاوہ ہمیں سبق کے مرکزی خیال کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اس سبق کا مقصد کیا ہے اور مصنف نے اس میں ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ نمبر 6، سبق کے اندر جو اہم اور ضروری باتیں ہوتی ہیں چاہیے کہ ہم انہیں ذہن نشین کر لیں، اور اگر سبق کا خلاصہ لکھنے کا سوال آ جائے تو ہم بخوبی لکھ سکیں، اور سبق کا خلاصہ یاد ہونے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سبق سے کہیں سے بھی سوال آ جائے تو ہم جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ آئیے اب پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو اس نصاب میں شامل پہلے سبق اخلاق نبوی کے مصنف ہیں۔ عزیز طلباء، اب آپ اپنی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 1 دیکھیں۔ قلم اپنے ہاتھ میں لیں، ضروری باتوں کو
اور مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن کر کے لکھ لیا کریں۔ مولانا شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 اور وفات 1914 کو ہوئی۔ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ یو پی کا مطلب ہے اتر پردیش، یعنی بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی، اپنے شہر میں پائی۔ منطق و فلسفہ، طبیعیات و ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ منطق کے معنی ہے ٹھیک طور سے سوچنے کا علم، علم دلیل، علم مناظرہ بھی اسے کہتے ہیں۔ فلسفہ کے معنی ہے حکمت، دانائی، عقل مندی۔ طبیعت فزکس کو کہتے ہیں اور ریاضی حساب کو کہتے ہیں۔ فقہ کی تعلیم رامپور میں اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ فقہ علم دین، شریعت کا علم۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1882 میں پروفیسر آرنل کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ شمس العلماء، شمس فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کی معنی ہے سورج۔ یہاں اس سے مراد ہے بہت بڑے عالم، عالموں کا عالم، علماء کا سورج۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ ندوۃ العلماء، علماء کی مجلس، علماء کی انجمن۔ ندوہ کے معنی ہے مجلس کی، انجمن کی۔ اعظم گڑھ کے نام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ دارالمصنفین، مصنفین کا گھر، مقام یا جگہ، جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ مولانا شبلی نے سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ سوانح عمریوں، سوانح سانحہ کی جمع ہے۔ اس کی معنی ہے حادثہ، وقوع یا حالت۔ یہاں اس سے مراد ہے کسی شخص کے زندگی کے حالات قلم بند کرنا۔ تو مولانا شبلی نے سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کے کارنامے اور شاندار دور کا ذکر کیا، تاکہ مسلمان پھر سے اس شاندار دور کو حاصل کر سکے۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا ہے۔ یعنی مولانا
شبلی نے مغرب کے اصولوں اور مولانا الطاف حسین حالی کے تنقید کے اصولوں سے استفادہ کیا ہے، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے، مگر وہ اپنے وطن، اپنے خطے اور طرز معاشرت کے دلدادہ ہیں۔ وہ مغرب کے طرز زندگی سے اثر نہیں لیتے، وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرعوب نہیں ہوتے۔ مرعوب اثر لینا، ڈرا ہوا، مرعوب کے معنی ہے۔ اگر غین پر نقطہ ڈالا جائے تو پھر اس کی معنی پسندیدہ کے ہو جائے گی۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا رفیق کی جمع ہے، ساتھی کو کہتے ہیں، اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ مولانا شبلی کا شمار سر سید کے رفقا اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر کے لفظی معنی اصلی اجزاء ہے، لیکن عناصر خمسہ سے مراد 5 بڑے ادیب ہیں، جن میں مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد شامل ہیں۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ ادب کے لفظی معنی تمیز کے ہیں، احترام کے ہیں۔ علم زبان میں جس میں نحو، لغت، عروض، انشاء، معانی اور بیان وغیرہ داخل ہیں۔ ادب کی تعریف، مختصر تعریف کچھ اس طرح ہے: ایسی تحریریں جس میں انسان اپنے خیالات و محسوسات، جذبات و مشاہدات کو شاعرانہ رنگ میں بیان کریں، ادب کہلاتا ہے۔ المختصر ادب زندگی کا ترجمان اور نقاد ہے۔ تو ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ ان کا نصب العین یہ ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق احساس فخر پیدا ہو اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی کا بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش اور عبارات مختصر ہیں۔ ان کی تحریروں میں جوش بیان اپنی پوری آب و تاب، چمک دمک کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے۔ جلوگر ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ انہیں الفاظ کے برمحل استعمال پر پوری قدرت حاصل ہے، یعنی موقع اور محل کی مناسبت۔ وہ موتی چنتے اور موتی پروتے ہیں۔ وہ اچھے اور خوبصورت الفاظ تلاش کرتے ہیں اور پھر ان الفاظ کو موقع اور محل کی مناسبت سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ علمی مسائل کے بیان میں بھی ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے۔ ان کا عبارت سلیس مطلب آسان، رواں،
جاری اور بے ساختہ ہوتی ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے، بے ساختہ، یوں ہی۔ اسلوب محققانہ اور فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے۔ تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ شبلی کی نمایاں تصانیف یعنی کتابیں یہ ہیں: سیرت النعمان، نمبر 2 الفاروق، نمبر 3 المامون، نمبر 4 سوانح مولانا روم، نمبر 5 الغزالی، نمبر 6 اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، نمبر 7 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 8 شعر العجم، نمبر 9 موازنہ انیس و دبیر۔ مولانا شبلی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھی کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا، وفات پا گئے۔ قلم ہاتھ سے چھین لینا، وفات پا جانا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں شبلی کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھی۔ شبلی نے 1914 میں وفات پائی۔ عزیز طلباء، مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات سے ہم واقف ہو گئے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے لیے ایک نوٹ بک لیں اور اس میں آپ یہاں سے ماروی سوالات خود بنائیں۔ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ اس طرح لکھیں: مولانا شبلی نعمانی کب پیدا ہوئے؟ آگے بریکٹ میں یہاں سے لکھے 1857۔ دوسرا جملہ اس طرح لکھیں: مولانا شبلی نعمانی کب وفات ہوئے؟ تو آگے بریکٹ میں لکھے 1914۔ اسی طرح یہاں تقریباً ہر جملے میں معروضی سوال موجود ہے، یعنی مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو آپ شیخ حبیب اللہ لکھیں۔ اسی طرح آپ یہاں سے معروضی سوالات جمع کر کے لکھ لیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اخلاق نبوی سبق پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔